الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون أهدى السبل بدلالته فأقروا رسلا فظلموا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین کرام، پروگرام سماجی برائیاں اور اسلامی حل، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. ناظرین کرام، میں نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 8 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی نشست کا موضوع ہے سیلری، تنخواہ. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طریقوں میں بانٹ دیا ہے اور روزی روٹی کا مالک اللہ ہے. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کسی کو باس بنایا تو کسی کو امپلائی بنایا، کسی کو نوکر بنایا، کسی کو مالک بنایا. جابز کی مختلف شکلیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے، جیسے ریلائنس کمپنی ہے، وہاں لوگ جاب کرتے ہیں، وہاں لوگ کام کرتے ہیں. سہارا گروپ ہے، وہاں لوگ کام کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے لوگ ہوائی جہاز میں کام کر رہے ہیں، ٹرین میں کام کر رہے ہیں، مدرسے میں کام کر رہے ہیں، اسکول میں کام کر رہے ہیں، پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ وقتی کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگ مہینہ بیس پر کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ہفتہ واری حساب سے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ پیکٹ کے حساب سے کام کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہو جائے گا، اس کے بعد پیسہ آپ کو مل جائے گا، وغیرہ وغیرہ. سہارا گروپ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، جب انہوں نے اپنے امپلائی کو، کام کرنے والے کو پیسہ نہیں دیا تو جیل کی ہوا کھانی پڑی. تو بڑے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، جب آپس میں امپلائی کو لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ایک معاہدہ طے ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے، اتنے سے اتنے بجے تک آنا ہے. پنچنگ مشین بھی لگی رہتی ہے، خیال رکھنا ہے، اگر غیر حاضر رہیے گا تو تنخواہ کٹ جائے گی. یعنی کاٹنے والی بات خود کریں گے، سب کچھ ہوگا، اتنے سے اتنے دنوں میں آپ کو تنخواہ مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ. پورا معاہدہ طے ہوا. 1 سال کے بعد انکریمنٹ بھی ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کیا ہوا، کچھ بھائی ایسے ہیں، کچھ دیندار لوگ ایسے ہیں، اللہ والے ایسے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرنے والے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ملازم کے ساتھ، جو اپنے معاہدہ کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. دین کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، حج کے معاملے میں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، عبادات کے معاملے میں بہت اچھے ہیں، لیکن معاملات میں اچھے نہیں ہیں. اور جب معاملات اچھے نہیں ہیں تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور معاملات اگر خراب ہو گئے تو عبادتیں بھی قبول نہیں ہوگی. وقت پر تنخواہ دینی چاہیے. کتنے لوگ وقت پر تنخواہ نہیں دیتے. کام لینا ہوتا ہے تو شیشے میں اتار لیتے ہیں، ارے آپ سے اچھا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، آپ ہی سوئٹیبل ہے، اچھا بولیے کتنا لیجیے گا، اتنے میں معاہدہ طے ہونا ہی میں زیادہ دوں گا. یعنی جب کام لینا ہو تو شیشے میں اتار لیا، اور جب کام بن گیا تو لات مار دیا. سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں. یعنی اپنا کام نکل گیا تو ختم. وقت پر تنخواہ نہیں دے رہے. آپ عیسائی مشنری کے یہاں دیکھیے، آپ عیسائیوں کے یہاں دیکھیے، دوسرے لوگوں کے یہاں دیکھیے، وہ لوگ وقت پر تنخواہ دیتے. میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ دیندار لوگ سب لوگ خراب ہیں. ماشاءاللہ میں نے جہاں جہاں کام کیا وقت پر تنخواہ ملی الحمدللہ. اور بھی کچھ بھائی کہتے ہیں کہ وقت پر تنخواہ ملتی ہے، لیکن کچھ بھائیوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ دیندار لوگ وقت پر پیسہ نہیں دیتے. تو بڑے مسائل اپنے سماج میں پیدا ہو گئے. کیا ہوگا، کیوں تنخواہ نہیں دیں گے؟ بھائی وقت پر تنخواہ دینی چاہیے. میرا مشورہ یہ ہے، پیسہ رہے تو کام کرائیے، نہیں ہے تو کام مت کرائیے. کیوں کسی کو آپ دھوکے میں ڈالیے گا، امید پر ڈالیے گا. مہینہ جیسے ہی ختم ہونے کا ہوتا، میسج کا انتظار رہتا. اب بینک سے میسج آئے گا، اور جو بھی میسج آتا یہی لگتا ہے یہ پیسے والا ہے. ایک خوشی سے ہوتی ہے. کیوں؟ اس پیسے سے کتنے لوگ انتظار میں ہیں، سیلری سے کتنے لوگ انتظار میں. بھائی لائٹ بل بھرنا ہے، پانی کا بل بھرنا ہے، کیبل والے کو پیسہ تو ایڈوانس دینا پڑتا بھائی، ورنہ ٹی وی کا کنیکشن ختم ہو جائے گا. اور جب ٹی وی بند ہو گئی تو بیوی چالو ہو جاتی ہے، بولنے لگتی ہے، مسائل زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، ٹیوشن والے کو پیسہ دینا پڑتا، دودھ والے کو پیسہ دینا پڑتا، پھر اسی طرح رینٹ پر ہے اس کو پیسہ دینا پڑتا. مہینہ جہاں پورا ہوا سیدھا آگے کھڑے ہو گئے، بھیا پیسہ چاہیے. کسی سے قرضہ لیے ہوئے ہیں، بھیا پیسہ چاہیے. مسائل تو ہیں. تو اگر سیلری وقت پر نہیں ملے گی تو کتنے مسائل جنم لے رہے ہیں. کبھی کبھی کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹی بیمار ہو گئی، ابا بیمار ہو گئے، ماں بیمار ہو گئی، بیوی بیمار ہو گئی، ہاسپٹل میں پیسہ نہیں ہے.
ایک امید ہے بھیا فلانی تاریخ کو پیسہ ملے گا، لیکن سیٹھ صاحب کا تو اپنا خود کا کام چل رہا ہے، باس کا کام چل رہا ہے، نوکر کا کیوں نہیں، ملازم کا کیوں نہیں، امپلائی کا کیوں نہیں جو ہمارے یہاں کام کر رہا ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کے درد کو سمجھیے، اگر درد کو سمجھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48۔ بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، مہینہ ختم ہو گیا، دوسروں کے یہاں دیکھیے آپ، عیسائیوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں، بڑی بڑی کمپنیوں میں دیکھیے میسج آ جاتا، بھائی اس مہینے میں تنخواہ ابھی نہیں ملے گی، آئندہ فلاں تاریخ کو مل جائے گی۔ ایک امید سی بچ جاتی، جس سے قرضہ لیا ہوا ہے ہم بولتے تھے بھیا فلانی تاریخ کو مل لیجئے گا، ہے کہ نہیں ایسی بات؟ تو جب ہم اور آپ مانگنے جاتے، یا جو ایسے ملازم مانگنے جاتے، یا پروجیکٹ ختم کرنے کے بعد مانگنے جاتے، بھیا پیسہ دیجئے، میسج بھیجتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں، کیسا چل رہا ہے، تو اس سے سمجھ میں آ جانا چاہیے بھیا ذرا پریشانی میں ہے۔ کتنے لوگ سمجھتے نہیں، بار بار پھر جب اپنا کام نکل گیا تو میسج بھی دیکھتے نہیں، اور کبھی ہوتا تو دلاسا دے دیتے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کا ورد کرتے کرتے مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے تو مر نہ جائے گا، بچوا اگر نہیں روئے گا اماں بھی دودھ نہیں دے گی، بس صبر کا درس دے رہے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 249، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ بھی صبر کیجئے، تکلیف آپ بھی اٹھائیے، صرف ہمارے ہی لیے صبر ہے اور آپ کے لیے صبر نہیں ہے، یعنی باس کے لیے صبر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے اگر آپ کو مالک بنایا ہے، کیونکہ جو معاہدہ لکھا ہوا وہ امانت ہے، اور جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیجئے، جھوٹ مت بولیے۔ جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی ہے کہ دے دوں گا، کھا جاؤں گا، کیا میں نے کسی کا کھا گیا ہے؟ بھائی ڈیٹ دیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں اور پیسہ لینے کے انتظار میں ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا، بدگمانی پیدا ہو جاتی، کچھ نہیں بولتے تو بدگمانی سے منع کیا گیا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت جھوٹ ہے، بڑا جھوٹ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بدگمانی پیدا ہو جاتی۔ کبھی کبھی آپس میں کیا ہوتا، امپلائی لوگ بات کرتے، کیا ہوا بھائی، تیری تنخواہ آئی کیا، تیری سیلری آئی کیا، تو غیبتیں بھی بڑھ رہی ہے، پھر پریشانی اور بڑھ رہی ہے۔ اسی میں کیا ہوتا، کچھ امپلائی لوگ کیا کرتے، چغل خوری کر لیتے، سیٹ کے سامنے بڑا دکھاتے، میں بہت خیر خواہ ہوں، دوغلے پن والے لوگ ہیں۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بوجھ رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے بھی دور رہیے۔ تو یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے وقت پر سیلری نہیں دی، تنخواہ نہیں دی، جو معاہدہ ہوا تھا اس کو دیا نہیں۔ کبھی کبھی لوگ معاہدہ پورا کر لیتے کہ بھائی اتنا پیسہ دوں گا، لیکن بعد میں جب کام ہو گیا نہیں میں اتنا ہی دوں گا، تو بھی وعدہ خلافی ہو گئی۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ جو امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے میں تمام باس سے التجا کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں، آپ اپنے ماتحت والوں سے جو بھی کام لیتے ہیں، کام ختم ہوتے ہی ان کا کام کا بدلہ دے دیجئے، پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی دے دیجئے۔ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ خیال رکھیے گا، وقت پر دیجیے گا، انکریمنٹ کیجیے گا، تو آپ دوبارہ جب کام لیں گے تو آرام سے کرے گا، لیکن اگر وقت پر پیسہ نہیں دیجیے گا تو دوبارہ آپ بول کے دیکھیں، من بھی چاہے گا تو لیکن نہیں کرے گا نا، پھر نہیں پیسہ دے گا تو آپ کا خود نقصان ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ملازم لوگ مل کر، پھر اسی طریقے سے امپلائی لوگ مل کر سیٹ کو مار ڈالتے، قتل کر دیتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کمپنی بند ہو جاتی، تو اگر ان کی بد دعا لگے گی تو کمپنی بند ہو جائے گی، آپ کا کام بند ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، جو وعدہ کیا اس کو پورا کیجیے۔ یہ چند باتیں ہیں سیلری کے تعلق سے کہ سیلری نہ دینا اپنے سماج میں بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ ارے جس قوم کے اندر ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، آج وہ قوم کیسی ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو بڑا فائدہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باس کو حدیث کے حساب سے چلنے کی توفیق دے، جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج
سودا